الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماہ رجب المرجب کی مناسبت سے واقعہ معراج پر یہ چند نشستیں انشاءاللہ العزیز جمعہ کی گوشت گزار کی جائیں گی. ماہ رجب، اس کی فضیلت و احکام کے عنوان سے گفتگو گزشتہ جمعے گوشت گزار کر دی تھی. اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب ہے. رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے محترم مہینے قرار دیا ہے. حق جل مجدہ وعلا سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے یہ نافذ ہیں جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے. قرآن پاک میں تو ان کے نام نہیں آئے کہ کون کون سے حرمت والے مہینے ہیں. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد مبارک سے واضح فرمایا ہے. وہ یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام اور رجب. تو اس سے یہ بھی ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کو بغیر حدیث صحیح کے نہیں سمجھا جا سکتا. لہٰذا قرآن بھی ضروری، قرآن کا معلم صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ضروری. اسی کو حدیث کہتے ہیں. تو قرآن جس طرح حجت ہے دلائل شریعہ میں، اسی طرح احادیث صحیحہ اور اپنے مدعا و پر واضح اور صریحہ وہ بھی قرآن ہی کی طرح حجت ہیں، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو آپ کی اطاعت آپ کی حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو لوگ منکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، انہیں اپنی سوچ اور فکر پر نظر ثانی کر کے اس سے رجوع کرنا چاہیے. تو ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر
ایسا کام جو فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، امن سکون کی خرابی کا باعث و منع کیا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہی محترم چلے آ رہے ہیں۔ اگرچہ لڑائی جھگڑا سال کے باقی مہینوں میں بھی حرام ہے، مگر ان 4 مہینوں میں اس سے بطور خاص منع کیا گیا ہے، اور جو یہ کام کرے گا اس کو ان مہینوں میں گناہ اوروں کی بنسبت زیادہ ملے گا۔ اور ایسے ہی عبادات کا معاملہ ہے، ان مہینوں میں جو عبادات میں رغبت کرے گا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو اور مہینوں کی بنسبت زیادہ دے۔ ان مہینوں کی عظمت، ان کا احترام پہلی شریعتوں میں بھی رہا ہے، حتیٰ کہ خود زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ رجب المرجب جب شروع ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چاند دیکھتے ہی یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، تاکہ اس کے معمولات کو اور اس کے مبارک جو اعمال ہیں ان کو ادا کیے جا سکیں۔ تو لہذا ماہ رجب کے شروع میں تو اس طرح ہم بھی دعا مانگ سکتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اس سے ہمیں رمضان کی اہمیت بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ رمضان کو اور اس کی برکات کو اور اس کی عبادات کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا سلسلہ 2 مہینہ پہلے شروع فرما دیتے تھے، اور رجب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہی یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ بات تو حدیث سے ثابت ہے جو دعا میں نے عرض کی ہے۔ باقی رجب کے مہینے میں کسی خاص نماز کے پڑھنے کا، جیسے لوگ کہتے ہیں جی شب معراج میں نماز پڑھیں تو 1000 نفل کا ثواب ملے گا، اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں۔ یا کسی خاص معین دن کے روزہ رکھنے کا کہ جی اس میں رکھ لیں روزہ تو 1000 روزے کا ثواب ملے گا، فضیلت کی رات ہے اور جناب والا 27 شب کو، 27 کے دن کو، تو اس کی بھی کوئی فضیلت حدیثوں کے اندر ثابت نہیں۔ نماز روزہ کے اعتبار سے یہ مہینہ بھی دیگر مہینوں کی طرح ہی ہے، یعنی جو بھی اپنا کثرت کرے گا عبادات میں اتنا زیادہ ثواب پائے گا نوافل میں، باقی فرائض تو ہر مہینے ہر وقت ادا کرنے۔ البتہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا یہ ہر بالغ مسلمان، مرد، عورت، صحت مند مقیم پر فرض ہے، اور شعبان میں بکثرت روزے رکھنے کی ترغیب موجود ہے۔ باقی رجب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ ادا فرمایا یہ نہیں، تو اس سلسلے میں سیرت نگاروں، محققین، علماء اور مورخین کی آراء جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ تاہم دیگر مہینوں کی طرح ماہ رجب میں بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، قطع نظر یعنی یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی خاص ثواب یا فضیلت حاصل ہوگی، ایسی بات نہیں۔ تو باقی کوئی اس میں منع نہیں ہے، اس مہینے میں عمرہ کر سکتا ہے۔ البتہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں عمرہ ادا کرنے کی کوئی خاص فضیلت حدیثوں کے اندر نہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلتیں عمرہ کرنے کی وہ معروف و مشہور ہیں۔ تو اس مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ اس واقعہ کی تاریخ، واقعہ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سال کے متعلق بھی سیرت نگاروں کی رائے مختلف ہے، محدثین کی رائے مختلف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 5 مہینے تھی، تو اس وقت آپ کو معراج کا یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ اور ہدیہ عطا فرمایا، معراج کا سفر ہوا۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں۔
ایک حصے کو اسراء کہا جاتا ہے، آج اس کے متعلق زیادہ تر گفتگو ہوگی۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات کو چلنا، سیر سے ہے یہ، سیر زمین پر رات کو چلنا۔ تو مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر، جس کا تذکرہ پڑھی گئی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر کے اندر موجود ہے۔ اس کو اسراء کہتے ہیں، یعنی مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا سفر، یہ سفر کا حصہ اسراء کہلاتا ہے۔ اس سفر کے اپنے مشاہدات ہیں، اپنے عجائبات ہیں، اور پھر یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ پھر آسمانوں سے اوپر اس کو علماء نے تدلی کہا ہے۔ تو معراج جو ہے یہ عروج سے ہے، عروج کا معنی ہے چڑھنا، جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے۔ یہاں حضرت قتادہ کی روایت ہے باب المعراج کے اندر پہلی فصل میں، اور حضرت قتادہ حضرت انس بن مالک بن صعصع سے، تو وہ یہ روایت اس کے اندر یہ موجود ہے، اورجا بی، کہ مجھے اوپر چڑھایا گیا، اوپر چڑھایا گیا مجھے۔ تو عروج، معراج، اوپر چڑھانا، اوپر لے جایا جانا، یہ آسمانوں کی طرف، یہ بیت المقدس سے یہ سفر شروع ہوا ہے، یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہوگی۔ بہرحال اس مقدس واقعہ کو اسراء بھی کہتے ہیں اور معراج بھی کہتے ہیں، دونوں نام۔ تو معراج کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں بھی ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے 18 تک مضمون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا۔ اس کے اندر جو اصل بات ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرہ منتہا ہے، اور اسی کے پاس جنت الماوا ہے، اور اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو وہاں چھائی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو چکرائی نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے لقد رآہ من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا، سب نہیں، من کا لفظ من تمیز کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے بعد حصے کو۔ بہرحال یہ واقعہ معراج کا اور اسراء کا احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد سے یہ واقعہ معراج منقول ہے۔ تقریباً 25 صحابہ کرام کے نام روایتوں کے اندر موجود ہیں کہ جن سے یہ واقعہ منقول ہے۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اسراء کا واقعہ اور معراج کا واقعہ، یہ سارے کا سفر خواب نہیں ہے، یہ سارا سفر روحانی نہیں ہے، بلکہ یہ جسمانی ہے۔ روح مع الجسد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود مسعود کے ساتھ یہ سفر فرمایا، معراج کا ہو یا اسراء کا۔ اسراء میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ عبد کہتے ہی کسے ہیں؟ روح اور جسم کے مجسمے کو۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ روح اور جسم کے مجسمے کو کہتے ہیں۔ تو یہ روحانی سفر، جسمانی سفر، یہ پورے مجسمے کے ساتھ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کوئی خواب میں نظر نہیں آیا،
ایک جسمانی سفر اور چشمدید عینی مشاہدہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو باقی خواب کے اندر تو آپ کو معراج بہت دفعہ ہوا ہے، خواب کے معراج کو بھی آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اما عائشہ وہی خواب کا معراج بیان کرتی تھی۔ تو یہ ایک معجزہ تھا، مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے۔ یہ حضور نے نہیں کیا، سفر اللہ نے کرایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ یہ سارے سوالوں کے جواب اسی کے اندر آ گئے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہوتا ہے۔ تو معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک عظیم، بابرکت اور بے مثل معجزہ ہے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا جو شرف عطا فرمایا ہے، یہ تو نہ کسی انسان کو پہلے کبھی حاصل ہوا اور نہ بعد میں ہوگا، نہ کسی اور مقرب ترین فرشتے کو یہ حاصل ہوا۔ یہ اکلوتا آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ باقی واقعہ معراج میں کیا حکمتیں ہیں، کیا اس کے مقاصد ہیں، جتنا انشاءاللہ ہم عرض کرتے رہیں گے، اس مسئلے کو بھی عرض کرتے رہیں گے۔ واقعہ معراج کے مقاصد میں سب سے مختصر اور عظیم ترین بات قرآن پاک نے خود ذکر کر دی شروع میں ہی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ یہ کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ تو اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد آپ کو نشانیاں دکھلانا بھی تھا، اور آپ کی عبدیت، اس کی شان کو بھی ظاہر فرمانا تھا کہ عبد کی کتنی بلند شان ہے۔ آپ کو جو اللہ نے بشریت اور عبدیت عطا فرمائی، اس کی کتنی بلند شان ہے۔ تو یہ بھی ایک مقصد تھا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دیا جو کسی بھی بشر، حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا اور نہ ہی ملے گا۔ تو اس طرح یہ بھی ہے، یہ بھی پیغام ملا ہمیں پوری امت مسلمہ کو کہ دیکھو نماز کتنی شان والا اور کتنی عظمت والا عمل ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں ہوا، بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و بالا مقام معراج کی رات میں ہوا۔ تو نماز کی اہمیت بتلانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی حکمتوں میں شامل۔ اور پھر یہ حکم جبرائیل کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا، عطا فرمایا۔ تو نماز، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ام العبادات المقربہ، تمام عبادات میں سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی جو چیز ہے، جو عبادت ہے، وہ فرمایا نماز کی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وہاں اعلان کیا، یہ بھی ایک امت کے لیے گویا کہ تحفہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شرک کے بغیر مرے گا اس کے گناہوں کی معافی تلافی ممکن ہے۔ یعنی اپنے وہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے، توبہ سے تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا، لیکن جو کافر اور مشرک مرے گا اس کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اللہ نے اس کے لیے لکھ دی۔ تو بہرحال یہ اعلان بھی ہوا کہ امت کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں۔ زمانہ قدیم سے
یہ اختلاف چلا رہا ہے کہ شب معراج میں دیدار خداوندی سے نبی علیہ السلام مشرف ہوئے یا نہیں، یہ علمی اختلاف ہے۔ اگر رویت بصری تھی یا رویت قلبی تھی، یعنی کون سی رویت تھی، اگر دیکھا بھی ہے تو رویت ہوئی بھی ہے تو آنکھوں سے دیکھا ہے یا دل سے، تو ہمارے لیے اتنا مان لینا انشاءاللہ کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے۔ یہ واقعہ رات کے صرف ایک حصے میں ہوا، حالت بیداری میں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا معجزہ ہے، اور جو آپ نے وہاں دیکھا ہم تک وہ پہنچا یا نہیں پہنچا، وہ برحق اور سچ ہے، اتنا مان لینا کافی۔ رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام کی امامت میں، انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کرانا، ان حضرات کا آپ کی امامت میں نماز پڑھنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات، اور پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری اور نشانہائے قدرت، نشانیوں کو دیکھنا، جنت کو، دوزخ کو، پھر مکہ مکرمہ واپس آنا، اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ تو یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے قریش کو بیان فرمائی۔ صبح کو جب قریش کو آپ نے یہ باتیں بیان فرمائی تو وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا، اور جھٹلانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی دیکھو یہاں آپ کا دوست ایسے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہر بات میں ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی ہے، تو اس بات کے اندر بھی چھوٹے بیٹے بیٹھ جاؤ، اس بات میں تو تکذیب کریں گے، اس بات میں شاید تکذیب کریں گے، کیونکہ یہ عقلاً تو محال ہے، مانا نہیں جا سکتا کہ یہ مختصر لمحے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ سارے قریشی سردار بڑے خوش ہو کے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو بتلانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ فرمائیں، اگر تم کہتے ہو تو جھوٹ ہے، کیونکہ تمہاری بات کا تو اعتبار نہیں ہے، وہ تو سچے ہیں، صادق ہیں، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہے۔ تو قریش کہنے لگے کیا اے ابوبکر صدیق تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو کہ جو مانی بھی نہیں جا سکتی، جو عقل میں بھی نہیں آ سکتی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی پہلے سے تصدیق کرتا ہوں۔ دیکھو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمانوں سے آپ کے پاس وحی آتی ہے اور تم اس کی نہیں کرتے ہو، میں تو تصدیق کرتا ہوں۔ وحی آپ کے پاس آتی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب اگر وحی لینے آپ چلے گئے ہیں تو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ پہلے اللہ کے حکم آپ کے پاس آتے تھے، اب خود اللہ کے حکم آپ لینے گئے ہیں تو میں تو اس کی تصدیق میں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو پہلے بھی ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو جب یہ باتیں نبی علیہ السلام تک پہنچیں تو اسی وقت سے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کا لقب صدیق رکھ دیا، سب سے زیادہ سچے۔ تو مسلمانوں میں یہ شان صدیق اکبر کی، صدیق اور بھی ہو سکتے، صدیق اکبر صرف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق کا یہ لقب اسی وقت سے پڑ گیا۔ اس کے بعد جب قریش مکہ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے حالات پوچھے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو روشن فرما دیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کے منظر کو دیکھ کر جو جو چیز وہ پوچھتے گئے آپ بتلاتے گئے۔ اس وقت نبی علیہ السلام حتیم کے اندر تشریف فرما تھے، قریش مکہ سوال کرتے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے جاتے تھے۔ تو اب کہیں بھی انسان جائے چیزیں یاد تو نہیں رہتی۔ ماشاءاللہ کتنے عرصے سے آپ حضرات یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پنکھے یاد ہیں، لیٹیں یاد ہیں مسجد کی؟
وہ جنہوں نے لگوائے ہیں شاید ان کو بھی یاد نہ ہو، واللہ عالم بالصواب۔ کوئی انسان گنتا تھوڑا ہے چیزوں کو، نہ اس مقصد کے لیے جاتا ہے، عبادت کے لیے جاتا ہے، اس طرف توجہ ہوتی۔ تو لیکن انہوں نے اس طرح کے سوال کی، دروازے کتنے ہیں جی، کھڑکیاں کتنی ہیں جی، کڑیاں کتنی ہیں، شتیر کتنے ہیں، فلاں چیز کتنی ہے، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز روشن کی طرح اللہ نے واضح فرما دیا سامنے۔ آپ دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے، دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے۔ تو اس عظیم سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مشاہدات کے ساتھ ساتھ مختلف گناہ گاروں کے حالات بھی دکھائے گئے، جن میں سے بعض گناہ گاروں کے حالات گویا کہ حدیثوں کے اندر آئے ہیں۔ یہ ہم اس لیے عرض کرتے ہیں تاکہ میں خود گناہوں سے بچ جاؤں، کیونکہ نصیحت کی بات جو ہے اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس نیت سے میں بتا رہا ہوں، باقی آپ تو اللہ والے ہیں۔ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے، اپنے سینوں کو ناخنوں سے کتنی تکلیف ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، تھال، جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے، اس کو شق صدر کہتے ہیں، زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ پھر آپ کے پاس ایک براق سواری لائی گئی، براق۔ فرمایا ثم اتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار ابیض یقال له البراق۔ براق سواری جو برق رفتار تھی، تیز رفتار، بجلی کی طرح۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سواری جس کا نام براق تھا، لمبا سفید رنگ کا ایک جانور تھا، اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی، تا حد نگاہ اس کا ایک قدم تھا۔ یہ مکہ سے، مسجد حرام سے آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے، جبرائیل امین کی معیت میں آپ کو لے جایا گیا۔ وہاں تمام انبیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت معمور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا۔ یہ بیت معمور جس طرح ہمارا کعبہ ہے بیت اللہ الحرام، ایسے ہی فرشتوں کا یہ کعبہ ہے بیت معمور، اور بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں ہے، حرم کعبہ کی بالکل سیدھ کے اندر ہے، اوپر آسمانوں میں، ساتویں آسمان سے اوپر بیت المعمور لے جایا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے قیامت تک۔ اتنا فرشتے بھی اتنی تعداد میں ہیں اور عبادت بھی اتنی زیادہ ہوتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر میں سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے گویا کہ بڑے بڑے ہجر کے علاقے کے مٹکے مشہور تھے عرب میں، جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، یوں سمجھ۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانپنے والی چیزوں نے ڈھانپ لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن کو بیان کر سکے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، یہ پوری کائنات بیری کے درخت کے نیچے ہے۔ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جس کسی کے رقبے زمین میں بیری کا درخت آ جائے وہ اس کو نہ کاٹے، بلکہ بیری کے درخت کے کاٹنے والوں کو نبی علیہ السلام نے بد دعا دی۔ بعض لوگ بڑے ماشاءاللہ
حدیثوں پر عمل کرنے والے، سنت کے حریص، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے گھر کے نقشے میں آئے تو وہ گھر کا نقشہ بدل دیتے، بیری نہیں کاٹتے، اور زمینوں میں آ جائے تو وہ بہرحال اپنے کھیت کھلیان جو ہے وہ اور طرز کے بنا لیتے ہیں، لیکن بیری نہیں کاٹتے۔ تو بہرحال یہ بابرکت درخت ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کے رقبے میں زمین میں بیری کا درخت آ جائے۔ تو سدرۃ المنتہا بڑی برکت والی چیز ہے۔ فرمایا اس کے حسن کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور آپ نے فرمایا سدرۃ المنتہا کی جڑ میں سے 4 نہریں میں نے دیکھی ہیں، 4 نہریں، 2 باطنی نہریں ہیں یعنی دل کی نہریں، چھپی ہوئی پوشیدہ، جو 2 زہری نہریں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا باطنی نہریں جو ابھی صرف ہماری معلومات کی حد تک ہیں، جو ہمارے دل و دماغ میں ہیں، جو ہمارے علم میں ہیں، وہ باطنی نہریں وہ تو جنت کی نہریں ہیں۔ فرمایا باطنی نہریں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور زہری نہریں فرات اور نیل کے دریا، فرات عراق میں اور نیل مصر کا دریا ہے۔ یہ ویسے افریقہ سے آتا ہے، مصر بھی کسی زمانے میں افریقہ میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہریں وہاں سے آ رہی ہیں، اور یہ 2 نہریں فرات اور نیل یہ بھی جنت سے، اور 2 باطنی نہریں فرمایا وہ جنت کی نہریں ہیں، یہ بھی میں نے وہاں دیکھی ہیں۔ یہ کس کی جڑ سے نکل رہی ہیں؟ فرمایا یہ سدرہ منتہا کی جڑ سے نکل رہی ہیں۔ اس کے بعد نماز کی فرضیت کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فریضہ جو ہے یہ تحفہ عطا ہوا۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ العزیز واقعہ معراج کی اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین بات ہے، اتنا عظیم الشان معجزہ اور اتنی بڑی عظمت آپ کو یہاں اس سفر مبارک میں عطا فرمائی ہے، نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ نماز اتنا اہم حکم ہے کہ اس کو جبرائیل نہیں لائے بلکہ خود اس کو لینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔